خدا کی قسم جب وہ کل کھڑا ہوا تھا اور کہتے ہیں لاہور کی بڑی یونیورسٹی سے، میں نے کہا وہ مجھے خاص سے بھی نیچے نظر آیا کہ جس کو اقلیتوں کے جناب عیسائیوں کے چرچ کی دیواریں تو یاد رہیں، فلسطین اور بیت المقدس کے بچوں کے بہتے ہوئے خون کی ندیاں اسے یاد نہ آئی۔ میں نے کہا سن، اگر تجھے چرچ کا درد ہے تو تجھ سے زیادہ درد ہمیں پھر بیت المقدس کا ہے، بیت الاقصی کا ہے۔ اگر یہ بات کھول لی گئی ہے تو لو سنو، پھر ہمیں چرچ کا کوئی درد نہیں، ہمیں بیت المقدس کا درد ہے، ہمیں غزہ کا درد ہے۔ اور ڈرتے ہو، کس سے ڈرتے ہو؟ امریکہ سے ڈرتے ہو؟ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ قرآن کہتا ہے تانوں ہو کی گیا، تسی لڑتے کیوں نہیں اللہ دی راہ وچ؟ انہاں کمزوراں واسطے، انہاں بچیاں واسطے، انہاں بڑھیاں واسطے، انہاں مائیاں واسطے، انہاں عورتاں واسطے، اور لڑتے کیوں نہیں؟ تانوں ہو کی گیا۔ اسی بھی پوچھتے ہوئے تانوں ہو کی گیا۔ اسی اتھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لاؤ میدان، لاؤ غوری، لاؤ شاہین، لاؤ ہتف۔ اتھے اسی کھڑے ہونے ہاں، جے تہانوں ڈر لگدا تے وردیاں سانوں پوا کے پہلی صاحب وچ لے جاؤ۔ جفا کشتا ہندو کشتا، انہاں نوں تاریخ تو یہی یاد ہے، انہاں نوں تاریخ انہاں کدی بھی نہیں دسنا اج تو لے کے تھلے تک کوئی ایک بندہ جہاد دی گل کر رہے ہو۔ اے صدا جناب کہندے رہے کہ تاریخ میں ہم نے یہ پڑھا، جب ہلاکو خان بغداد کے اندر آ رہا تھا تو علماء مسواک کی جناب سائز ناپ رہے تھے، مونچھوں میں سفید بال نکالنا ناپ رہے تھے۔ میں کہا بکواس کرتے ہو، آج بھی علماء ایتھے کھڑے ہو کے اسی باویں علماء دے خادم سہی، انہاں دے پابوش بردار سہی، مشائخ دے خادم سہی، انہاں دے پابوش بردار سہی، سیداں دے جناب نوکر سہی، اسی ایتھے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں لاؤ میدان، لاؤ غوری، لاؤ شاہین، لاؤ ہتف۔ ایتھے اسی کھڑے ہونے ہاں، جے تہانوں ڈر لگدا تے وردیاں سانوں پوا کے پہلی صاحب وچ لے جاؤ۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور ڈرتے ہو، کس سے ڈرتے ہو؟ امریکہ سے ڈرتے ہو؟ طاقتیں تمہاری ہیں، خدا ہمارا ہے۔ قرآن کہتا ہے تانوں ہو کی گیا، تسی لڑتے کیوں نہیں اللہ دی راہ وچ؟ انہاں کمزوراں واسطے، انہاں بچیاں واسطے، انہاں بڑھیاں واسطے، انہاں مائیاں واسطے، انہاں عورتاں واسطے، اور لڑتے کیوں نہیں؟ تانوں ہو کی گیا۔ اسی بھی پوچھتے ہوئے تانوں ہو کی گیا۔ اپنی ذات واسطے تو تسی بڑے غیرت مند ہو۔ وہ پورے جناب پوری دنیا میں ایک انسان کا قتل، ساری انسانیت کا قتل۔ میں نے کہا وہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ تم ایک انسان کا قتل کس کو سمجھتے ہو؟ ایک گستاخ کے قتل کو تم انسانیت کا قتل سمجھتے ہو۔ فلسطین کے دودھ پیچھے کے بچے کا قتل تو قتل نہیں نا، فلسطین کے جوان کا قتل تو قتل نہیں نا، عراق کے جوان کا قتل تو قتل نہیں نا، غزہ کے معصوم جناب چھوٹے بچوں کا، محفوظ بچوں کا قتل تو قتل نہیں نا، ان بیٹیوں کا قتل تو قتل نہیں نا، ہسپتال میں مرنے والوں کا قتل تو قتل نہیں نا، گستاخ کا قتل قتل ہے۔ ابھی تک یہ ہے انگریز کی تعلیم، میں نام لیتا ہوں، یہ ہے انگریز کی تعلیم کے اثرات۔ کل وہ کھڑا ہو کر ایک بچہ اس کو کہہ رہا تھا کہ جناب اقلیتوں کے مندروں کو اور جناب اقلیتوں کی عبادت گاہوں کو آگ لگی تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ اقبال نے کہا تعلیم کی تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو ہو جائے ملاحم تو چاہے جدھر پھر۔ اور بچے تجھے جناب اقلیتوں کے تحفظ کے لیے بات تو بالکل کر، تو جناب چرچوں کے تحفظ کی بات بالکل کر، لیکن تجھے چرچوں کی دیواریں تو نظر آئیں، فلسطین اور جناب بیت المقدس کی خون سے رنگین دیواریں تجھے نظر اس لیے نہیں آئیں کہ تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا یورپ نے، تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اس تعلیم نے۔ اور اقبال کہتا ہے تعلیم کے تیزاب میں ڈال کر اس کی خودی کو سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ خدا کی قسم جب وہ کل کھڑا ہوا تھا اور کہتے ہیں لاہور کی بڑی یونیورسٹی سے، میں نے کہا وہ مجھے خاص سے بھی نیچے نظر آیا کہ جس کو اقلیتوں کے جناب عیسائیوں کے چرچ کی دیواریں تو یاد رہیں، فلسطین اور بیت المقدس کے بچوں کے بہتے ہوئے خون کی ندیاں اسے یاد نہ آئیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آج میں بربلا کہتا ہوں کہ ہمارا مقابلہ کفر سے بعد میں ہے، ان اداروں سے نکلنے والے ان جناب مغربی پلوں سے ہے جن کو یورپ کی اس کا اتنا درد ہے اس کا کہ جناب چرچ کی دیواریں جلیں، اور جناب میں نے کہا بیت المقدس کا جناب مسجد اقصی کا صحن لہو لہو ہو گیا اور ٹکڑے اور چیتڑے اڑ گئے، اور جناب بمبوں سے گرا کر انہوں نے فاسفورس بم مار دیے۔ تجھے وہ یاد نہیں، اور تجھے اتنا یاد ہے کہ اس کا چرچ جلا۔ میں نے کہا گلا تیرے پر نہیں ہے، گلا ان لینوں پر ہے جنہوں نے تجھے یہ تعلیم پڑھائی۔ اقبال کہتا ہے گلا جفائے وفا نما، حرم کو جو اہل حرم سے کروں، کسے بت گدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ میں نے کہا تیری شکل کسی بت خانے میں جا کر کھڑا کروں کہ یہ مسلمانوں کا بچہ ہے تو جناب بت بھی کھڑا ہو کر کہے کہ واہ واہ یورپ
تیرے کمال پر کمال جائے. تو نے ہنر کا کمال کر دیا, تو نے اپنی برکت طبی کا کمال کر دیا. مسلمانوں کے بچوں سے وہ منہ سے وہ جو الفاظ نکلنے سے کہ لبیک یا اقصا, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا غزا, آج اس کو درد ہو رہا ہے ایک چرچ کا. میں نے کہا سن, اگر تجھے چرچ کا درد ہے تو تجھ سے زیادہ درد ہمیں پھر بیت المقدس کا ہے, بیت الاقصی کا ہے. اگر یہ بات کھول لی گئی ہے تو لو سنو, پھر ہمیں چرچ کا کوئی درد نہیں, ہمیں بیت المقدس کا درد ہے, ہمیں غزہ کا درد ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول. اور اس گندے نظام تعلیم سے, اس گندی شعوری اور گندے پلید, اس طرح شعور تو اس کو کہہ نہیں سکتے, اس گندی اور گندی سوچ سے پال کر ان کو لا کر تم بیوروکریسی میں ڈالتے ہو, ان کو لا کر تم اسٹیبلشمنٹ میں ڈالتے ہو. یہ رکاوٹ ہے, یہ رکاوٹ ہے دین کے راستے میں. انہوں نے آج تک پاکستان کو برباد کیا. جو تعلیم جدید کے نام پر یہ وہ بچے تیار ہو رہے ہیں. ہم روتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آتا کیوں نہیں, ہم روتے ہیں کہ پوری جناب ملت مسلمان ہے. یہ وہ خناس اور گندے انڈے ہیں جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ جناب کیا کہا تھا, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. یہ گندا انڈا ہے, یہ گندے انڈے ہیں جو اسلام کے لیے گھر میں پیدا کیے جا رہے ہیں. لیکن تم کرو پیدا, جتنا زور ہو سکتا ہے تم لگاؤ. ہاں, اقبال کہتا ہے نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. انشاءاللہ جب لبیک کا نعرہ لگے گا, حضور کے دین کا نعرہ لگے گا, تمہارے ذہنوں سے وہ گندی تعلیم پاک اس دن ہوگی انشاءاللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. اور میں نے کہا دکھانا ہمارا کام ہے, منوانا نہیں. لیکن منوانا بھی کام ہے حضور کے دین کا. وہ کب ہے؟ وہ عبداللہ بن سبیق ابس وتولى, زبان ٹیڑھی کر کر کے پڑھتا تھا, ابس وتولى, ہیں جی. اور پھر حضرت فاروق اعظم نے بلا لیا, فرمایا ہاں بھائی تینوں کی مسئلہ, کی نا تیرا؟ کہنے لگا عبداللہ سبیق. تو فرمایا میرا نام عبداللہ عمر ہے. ہاں, ان کے کی مسئلہ؟ انہیں کہا جناب جی میں آئے نہیں کہندے یہ نہ جناب فلاں 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 فلاں, اور جناب کہنے لگا یہ جناب یہ حدیث, یہ جناب قرآن, یہ فلاں فلاں. انہیں جب آیا کی تھی نا, حضرت فاروق اعظم نے کہا نہیں, یہ دماغ ذرا زیادہ خراب ہو گیا. فرمایا جاؤ شاخ, تازہ کھجور دی شاخ توڑ کے لے آؤ. لے آئے نا تے آپ نے انہوں اپنے ہاتھ نہ بڑھیا, تے سارے نو کیا بھی چنگا بڑھو. جدو انہیں جناب جسم دا ماس پاٹ گیا نا, تے آپ نے فرمایا انہوں لے جاؤ, پٹیاں کرو, تے جدو ٹھیک ہو جائے دوبارہ لے آؤ. تو انہیں ہاتھ جوڑ لیا, انہوں نے کہا جناب میرے ابے دی توبہ. ہاں, جدو این کر کے طبیعت فریش ہوئے گی نا, تو پھر کہنے کے نہیں نہیں غازی علم الدین نے اے نہیں سکھیا, غازی علم الدین نے سکھیا سی تے من عاشق سرمستم ازدار میں اندیشہ. اب اتنے کی دے رہے, اتنے کی دے رہے, لیکن اس واسطے تاریخ کا فاروقی چاہیے. ہاں, ضرب فاروقی چاہیے, درہ فاروقی دی لوڑ ہے, اور کسی دی لوڑ نہیں. اللہ دی قسم انہاں نوں پتہ ہے حق کی ہے, انہاں نوں پتہ ہے سچ کی ہے. ایک جان دین کہ اے جھوٹتے نہیں ہیں, اے جان دین اے جھوٹے نہیں ہیں, ایک جان دین قرآن بھی کیے, اے جان دین حدیث بھی کیے, اے جھوٹے جھوٹی کر کے لوگوں نوں پتہ نہیں, اے سارا کچھ انہاں نوں پتہ. لیکن ہن درہ فاروقی دی لوڑ ہے نال. ہاں, حضور دے دین دے درے دی لوڑ ہے. اور یہ سمجھ جان گے کیوں نہیں سمجھن گے. اور یار مینوں ایک گل دسو, تہاڈے بارے گلاں ہون, سارا بارے گلاں ہون, تے جناب کسے نوں اجازت نہیں کہ وہ سوال کٹ کر دیتے جان, اور جناب کر دیتے جان. تے جناب فلسطین دے بارے کوئی گل کرن والا نہیں. انہاں سارے جو کسے ایک نے سوال کیتا فلسطین دے بارے, کسی ایک نے سوال کیتا غزہ دے بارے, کسی ایک نے سوال کیتا پاکستان دے بارے. انہاں نوں درد تے یہودیاں دے وارث دا درد ہے, عمران دا درد ہے, ہیں جی, اون دے بچیاں دا درد ہے, اون دے جناب منن والے دا درد ہے, اور درد ہے تقلیت دا درد ہے. میں نے کہا تانوں ایڈا پیار ہے تے پار کر جاؤ, تے چلے جاؤ تسی. اے پاکستان محمد عربی دے غلاماں دی کچھار ہے. اور کتنا بڑا ظلم ہے یار, اسلام دا وارث ہی کوئی نہیں. اس واسطے کہ اسلام نو منن والے خود لمے پے ہوئے انہاں دے اگے. اے 9 مئی دا واقعہ ہویا, کسی نے اٹھ کے ایک نے بھی جمہوریت دے بارے گل کی تھی کہ یہ جمہوریت کے نقصانات ہیں, آج یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. کسی ایک نے جمہوریت دے بارے گل نہیں کی تھی 9 مئی نو جو کچھ ہویا. کسی ایک نے جمہوریت نو گال نہیں کڈی, کسی ٹی وی چینل تے بیٹھ کے جو جناب اس نظام نو گال نہیں کڈی. تے اس جناب کوئی واقعہ دنیا تے ہو جائے, چرچ جل جان, تے تسی اسلام نو پہ جاندے ہو. تسی جناب معاہدہ نگران کٹ کے جھوٹا موٹا گھڑ کے تسی جناب اخباراں دے پہلے صفحے تے چھاپ دیو کہ عیسائیوں کے ساتھ معاہدہ نگران. میں نے کہا تم نے چھاپا وہ بھی جھوٹ تھا, لیکن ہم تمہیں سچ دیتے ہیں کہ بنو قریظہ کا انجام چھاپو اخبار کے پہلے صفحے پر, تاکہ یہودیوں کو پتہ لگے کہ اسلام کا ان کا انجام کرے گا کیا. بس وہ تو لے, میں کہا چھاپو نہ ہونا. بنو قریظہ دا فیصلہ حضرت نہیں آندا, اسی تو انہوں کٹ کے دینے. بنو قریظہ کمیں وقوع پذیر ہویا, حضور نے انہوں دا انجام کی کیتا, اسی تو انہوں ایک ایک سطر با حوالہ کٹ کے دینے.
سارا جناب حدیث اور جناب ساڑھے تے باس کرنی نے جڑے اپنے پیو کھلانے نے او لے آؤ اے چھاپو کہ اوے یہودیو باز آ جاؤ ورنہ اسی تہاڈا انجام بنو قریظہ جیسا کر دیں گے، انجام بنو قینقاع جیسا کر دیں گے، تہاڈا انجام بنو نذیر جیسا کر دیں گے، باز آ جاؤ تہاڈا انجام سانو ساڈے آقا مولا دس کے گئن کہ بنو قریظہ دا انجام کیے اور کیے۔ حضور نے حضرت سعد بن معاذ کو کرایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تہاڈا فیصلہ نہیں مندے، سعد بن معاذ دا فیصلہ مندیاں۔ حضرت سعد بن معاذ نے آ کے کی کیا کہ یا رسول اللہ تہاڈا فیصلہ نہیں مندے، مینوں آ دین تے میرا فیصلہ سنو، انہاں دے مرد قتل کر دیتے جان، انہاں دی عورتاں لونڈی بنا لیتی جان، انہاں دے بچے غلام بنا لیتے جان، انہاں دی جائیداداں ضبط کر دیتی جان۔ تے میرے آقا مسکرا پے فرمایا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکا۔ اے لکھو نا اخباراں دے پہلے صفحے تے کہ جناب یہودیاں دا انجام اسلام کی کردا، اے لکھو۔ لیکن جناب اقبال کہندا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، اسی بھی کنہ کو امیدیں لائی بیٹھے ہیں، کنہ کو لائی بیٹھے ہیں کہ جناب یہ جان گے اور انہاں نہیں جانا محمد عربی دے شعر تگڑے ہون۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ بس ہاں بھائی تیار ہو، اے سستی نہیں چلے گی بھئی کوئی آکھے بھی میں گھر بیٹھا رہوں گا اتھو ہی حاضری دے گیا تے مینوں سنن چاہیا کئی کہندے نا اسی حاضری لوا کے تے جناب انجے اسی اتھو ہی چلے جاواں گے تے جناب گھر بیٹھے ہی ساڈی حاضری۔ میں کہ انج نہ کر، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ صرف پیچھے رہ گئے کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور جناب مرارہ بن ربیعہ، اے تین پیچھے رہ گئے، حضور ناراض ہو گئے۔ مینوں اے دس کہ تو کہنا اسی فلسطین واسطے کرنا، بیت المقدس واسطے کرنا چھڈ، اے تے کہہ سکاں گے نا یا رسول اللہ اسی کمزور ساں، ساڈے کول اسلحہ نہیں سی، ساڈے کول حکومتاں نہیں سن، طاقت نہیں سی، لیکن جا کے دارالحکومت انہاں دے کان تے کھڑکا کے ایسا کہ اوے اٹھو محمد عربی دے دین دے جہاد دی گل کرو، اوے اٹھو غزہ دی مدد واسطے اٹھو، اوے فلسطین دی مدد واسطے اٹھو، اے کس دن واسطے گھوڑے رکھے نے، اے گھوڑے کھولو تے رب دی مدد آندی بھی تسی ویکھو کیویں آندی۔ ہاتھ کھڑے کرو بھائی، فلسطین جانا اور جناب اسلام آباد بھی جانا، فیض آباد بھی، ہاتھ سارے نہیں کھڑے ہوئے بھائی، اے ہون کھڑے ہوئے پھر بھی ہاتھ تھلے بہت سارے، نہیں جانا تساں اسلام آباد جانا بھائی جانا کہ گل ہے۔ شادیاں یار مینوں اے دس شادی تے نواں جوڑا پان لگے ایک واری سوچی سہی کہ انہاں بچیاں دا کی بن رہا، انہاں جناب بچیاں دا کی بن رہا، انہاں ماواں دا کی بن رہا، انہاں بہناں دا کی بن رہا، اور سارے کام ہوندے رہن گے۔ اے یاد رکھی کہ مائی نے آکھیا سی یوسف خریدنا مقصد نہیں، خریداراں نے یوسف نہ لکھانا مقصد ہے۔ ہاں تہاڈا نام آ جاوے، ساڈا نام آ جاوے کہ اسی انہاں تو نکھڑ کے کھڑے ساں کہ اسی حاضر ہاں۔ اوے اگر تسی انہاں دے بچے مارنے تے ساڈے بچے حاضر ہن، او تے بیت المقدس دے پڑوس تے مرن والے ہیں۔ جے انہاں دے بچے قیمتی نہیں ہیں تے پھر ساڈے بھی اسلام واسطے اتنے قیمتی نہیں، اسلام تو ساڈی جان بھی حاضر ہے، ساڈا مال بھی حاضر ہے، ساڈے بچے بھی حاضر ہیں، لیکن یا اللہ سانو کوئی صلاح الدین ایوبی دا ثانی دے دے، کوئی فاروق اعظم دا ثانی دے دے یا اللہ۔ آج اس مبارک رات دے صدقے غازی المدین دے عرس دے صدقے کوئی فاروق اعظم دا جان نشین دے دے، کوئی صلاح الدین ایوبی دا منن والا دے دے یا اللہ۔ اگر اس قابل نہیں تے انہاں نوں ساڈے مغزوں تو اتار کے حضور دا دین تخت تے لیا تے اسلام نو نشان ساتھی عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔